مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے، اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ یعنی آپ تصور کر لو نا، کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو، اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ۔ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جاتا، تو عقل حیران ہوتی ہے نا، یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے، ان کو الگ سے گاڈ گفٹیڈ ہے، یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے۔ تو اب ظاہر ہے اتنے حسین، تو جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور پھر ایک مسافر بھی ہو، اسے پتہ ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں، بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے ہیں، تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین، اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے۔ آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھائی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں، میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں، میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے، تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا؟ تعویلات۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں تو کنویں میں تھا، وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا، تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ نہیں کہہ رہے، کتنی سوچنے کی بات ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں، میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا، بالغ ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے، یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں، یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی ہم تو کنویں میں تھے، ہم تو مر جاتے وہاں پہ، یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے، لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا؟ بادشاہ کے محل میں، تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں۔ اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پالا ہے، میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اس نے دی اپنے محل میں، اس لیے تھوڑی ٹھکانہ دیا ہے کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں۔ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے، ایک آدمی اعتماد کرتا ہے، آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بے پردگی کا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اعتماد کر رہا ہے، تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو، بھابھی سمجھو۔ لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا۔ تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو، یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے۔ سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو، یا سسر سے لے لو، یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو۔ اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی، ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو، اب تک چل رہی ہوگی، سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی، 20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے، میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے، ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا۔ اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست، اپنے پیسوں پہ خریدی ہے۔ اچھا بھائی، وراوت، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خیال یوسف کے دل میں بھی آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے، جذبات ان کے دل میں بھی، کیونکہ جوان تھے، ایک خوبصورت ترین عورت، اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے، خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا، کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے، ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا، اللہ نے بچا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار اب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں، نوجوان کہہ رہے ہیں میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت۔ جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے، یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل
کرتا ہے. تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے, صحت مند ہونے کی علامت ہے. دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا, یہ کامل آدمی ہونے کی علامت ہے. دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی, اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, بھرپور جذبات تھے, مگر قرآن کہہ رہا ہے, انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا, اس کو جگہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا. تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھے کی طرف, اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا, جب دھاڑ دھڑم ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا اس نے, جو بھی کیا ہوگا, تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی, یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے, میں صاف ستھری ہوں, میں پاک دامن ہوں, تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی. ہوشیاری دیکھو, کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا. بادشاہ سلامت, ایکسکیوز می سر, ایک بات سنیے, آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا, اس کو اچھا ٹھکانہ دیا, اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے, دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے؟ ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا. میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں. میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی, سمجھتے ہو؟ جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. غلط تو یہ ہے ہی, میں تو ہوں ہی نہیں, میں تو پاک دامن ہوں, سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے, بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا, اور بول یہ پہلے رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت, میرے ہسبینڈ, میرے سر کے تاج, یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی, کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے. اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی, بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے, اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے. اب بادشاہ حیران مکھنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو گیا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں, وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے, اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں. جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں, یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے, یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی, لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا, اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے. اگلے دن نا ویسے شیمپو وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پولیس نے انکوائری کی, پکڑا گیا. پولیس نے بولا یہی ہے. اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں. بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے, ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے, پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے. پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے, نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی وہ. اچھا, تو قرآن کہتا ہے اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے, آج پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہ من کیدکن, جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے, تو بڑی چالاک عورت ہے. میاں بیوی کا پھٹا اسٹارٹ, اور کہنے لگا ان کیدکن عظیم, یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے, تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو. جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں. سیکھ لو, آپ کو میں سمجھا رہا ہوں.
ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں. جب کسی کو رسوا کرنے پر، آج ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا. لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا، طلاق دیتا، کچھ بھی کرتا، لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا. یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی، تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. یار جتنی بھی بیوی نے بغیرتی کا کام کیا ہو نا، بغیرتی برداشت کرنا آسان ہے، بے عزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بے عزتی افورڈ نہیں کر سکتے. تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھڈ پرے. اعرض اعراض کر، یعنی اس کو پنجابی میں چھڑ یا مٹی پا، بس چھڑ یار، اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا، بس چھوڑ دے. واستغفری لذنبی کی، اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے، مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے، بس میں اب اس مسئلے کو اچھا نہیں رہا. دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آئندہ تھوڑا احتیاط کرو. انکی کنتی من الخاطئین، اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے، لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا، تو سوری کر لے بس. اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو، مٹی ڈالو. آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں، نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں. بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا، حضرت یوسف کو، لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے. وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتانا. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا، اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ، پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی، تراود فتاها عن نفسی، گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ توبہ، کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی، شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی. غلط تو وہ بھی تھا، لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے، غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے، اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین، یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے، گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی بہت ہی تھو چی چی چی، سمجھ رہے ہیں نا، جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراھا فی ضلال مبین. بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیلی گئی ہے، جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں، اخبار میں اشتہار دوں، بھائی یہ خبر غلط ہے، میں عاشق نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. یہ جو دوسرا الزام ہے نا، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، معاذ اللہ ایک کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی، تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا، عاشق ہی ہونا تھا اس کا. تاکہ یہ بدنامی، دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے، فلما سمعت بمکرہن، جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو شہر کے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا، اونچے اونچے گھرانوں کی، ان کی دعوت کی، ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں. وہ آتی نہیں، کہتی ہیں بس چھوڑ پرے، ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا، بس چھوڑ رہنے دے، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، پتہ ہے. تو اس نے کہا نا ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں، ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں اسی دوران، کتنی ہوشیار تھی دیکھو، اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ، یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے، یہ اتنے مبہوت ہوں گے، یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر
کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن، ہاتھوں میں چھری پکڑا دی، پھل پکڑا دیے، کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ، قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، بہت عجیب سمجھا، وقطعنا ایدیہن، اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی معمولی نہیں، کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی، جو ملامت کر رہی تھی نا، پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں، میں کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی، اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے، قالت، فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا تھا، میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی، یعنی میں اقرار کرتی ہوں، اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی. اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب ببانگ دہل اعلان کرنے لگی، اب میری جو محبت ہے، عشق ہے، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے، عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا. اور اب کیا کہنے لگی، لئن لم یفعل ما آمرہ، اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں، لیسجنن، اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا، ولیکن من الصاغرین، اور یہ رسوا ہو جائے گا. پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں، بادشاہ کی بیوی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے، جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں، بولو مجبور. آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے، تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے، کرا نہیں رہے یار، ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے نیند نہیں آتی، شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، تو مجبوری ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا. جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں ڈال کے بھول جایا کرتے تھے. پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں، آج بھول جاتے ہیں، تو پہلے کیا حال ہوگا. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی السجن احب الی، اے اللہ مجھے ساری زندگی، جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں. میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4 8 10 کی ہیں، لیکن زنا کے قریب بولو نہیں. حالانکہ والد کے 2 شادیاں، اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو، کوئی پابندی نہیں، اللہ خوش ہوگا. برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا، کر کے توبہ کر لو، کر کے توبہ کر لو، اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں، بشر ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں، ہم بہت بڑے نہیں ہیں، تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. اب بادشاہ کی چونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ، اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی، بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی، غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے، جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو،
جیل میں ڈال دو، جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا، اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے، کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش. جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے، یار میں برائی کر لیتا، مزے بھی ہو جاتے، جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا، آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین، انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں کا انجام ہے. بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر اس کو باقی کو کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. 2 نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ. وہ آئے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں مگر ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے. غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں. تو 2 قیدیوں کو خواب آیا، سوئے نا، ایک کو خواب آیا کہ میرے سر پہ چنگیری رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں. دوسرے کو خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں. اب خواب ان کو آیا تو یہ حیران ہوئے کہ یار اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے. تو ان کو خیال آیا کہ یار ہمارے ساتھ جیل کے قیدیوں میں ان سے زیادہ نیک آدمی کوئی بھی نہیں ہے، یہی نیک لگ رہے ہیں، تو چلو ان سے آ کے تعبیر پوچھتے ہیں. تو آ کے تعبیر پوچھنے لگے. انا نراک من المحسنین، اور کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، اگرچہ ہمارا مذہب آپ کا مذہب الگ ہے مگر آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں، اب یہ مجھ سے تعبیر سننا چاہتے ہیں. تو جو آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا، اس موقع پر آپ اس کو کوئی نصیحت کرو گے اثر کرے گی، کیونکہ وہ اب یرغمال بنا ہوا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی تبلیغ شروع کر دی اور کہنے لگے دیکھو میرے پاس ایک اور معجزہ ہے کہ تمہارا گھر سے جو کھانا آئے گا نا، یہ جو بھی کھانا آئے گا میں پہلے بتا دوں گا کہ آنے والا ہے. یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، اور یہ جو مجھے تعبیروں کا علم سکھایا اور میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آنے والا ہے، یہ ایک وجہ سے کیا ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ میں اور ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت نہیں کرتے. انی ترکت ملت قوم، ہم ایسی قوم کو چھوڑ چکے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت پرست تھے نا، لیکن ہم نے وہ ملت کیا کر دی ہے؟ چھوڑ دی. ہم توحید پرست ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. واتبعت ملت آبائی، اور میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو. ہمارے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. پھر کہنے لگے یا صاحب یہ سجنی، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون، بتاؤ اتنے سارے مختلف ڈفرینٹ قسم کے خدا، متفرقون کا معنی ڈفرینٹ، یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے، القہار، سب پر غالب. تمہیں کیا ہو گیا اتنے ساروں کو تم پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کیسی تبلیغ؟ تعبیر نہیں بتا رہے، تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویژنری لوگ کہیں بھی ہوں، ان کی نظر میں سب سے پہلے اپنا ویژن ہوتا ہے. حضرت یوسف کا ویژن تھا اللہ کے دین کی تبلیغ، تو یہاں بھی انہوں نے وہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. آج بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں زبردست موٹیویشن، لیکن جہاں تھوڑے سے پیسے کم مل رہے ہوں وہاں موٹیویشن گئی تیل لینے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا اصل ہدف لوگوں کو گائیڈ کرنا نہیں ہے، اصل ہدف پیسہ ہے. تو جب آپ ہی کا اپنا اصل ہدف پیسہ ہے، آپ لوگوں کو کیا انسان کا بچہ بناؤ گے بھائی؟ ہے بھائی، لوگوں کو کیا تبلیغ کرو گے؟ تو پہلے ویژن ہو، پھر اس کے تحت آپ پیسے کما لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہدف کیا نا، پہلے ہدف سامنے ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اتنے سارے خداؤں میں تم پاگل ہو، اتنے سارے خدا اچھے ہیں، یہ ایک خدا اچھا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے خود گھڑ لی ہے. دیکھو اگر پہلے سے ہی جیل میں یہ تبلیغ شروع کر دیتے نا تو کمپلین ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. اس سے ہمیں تبلیغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بے موقع تبلیغ جائز نہیں. آپ ویسے ہی کسی ہندو کو پکڑ کے بول رہے ہیں ابے تو اتنے بھگوانوں کو پوچھتا ہے کیا ہے، اور رکھ کے 2 تھپڑ لگا دے گا آپ کے، وہ کہے گا تم توہین کر رہے ہو، بجائے دین کے قریب آنے کے دور ہو جائے گا.
تو یوسف علیہ السلام یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا, نہیں کیا. ان کو پتا تھا بھائی یہ اپنے معبودوں کے خلاف نہیں سنیں گے, اب سنیں گے, کیونکہ ان کو جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا نا یہاں چپک کے بیٹھے رہیں گے میرے ساتھ, نہ پھڈا کریں گے نہ جھگڑا کریں گے. ان کو پتا ہے جھگڑا کیا تو بولیں گے جاؤ میں نہیں بتا رہا تعبیر. ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہنے لگے ان ہی ما تعبدون من دونہ الا اسماء, یہ تمہارے باپ دادا نے کچھ نام گھڑ لیے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہو. ان کے خدا ہونے کی اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی, یہ تمہارے پنڈتوں کا بنایا ہوا فلسفہ. اللہ للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, اس کا حکم ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور یہی سیدھا دین ہے. توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا یا صاحبی سجنی, اے میرے جیل کے ساتھیو, دوستو, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, ایک چھوٹ جائے گا, تھوڑے دنوں میں رہائی ہونے والی ہے, اور بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا دوبارہ شراب پلایا کرے گا. وہ اما الآخر, اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا, اور تأکل الطیر من رأسی, اور اس کی لاش کو, اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور پھر آگے کہنے لگے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تم نے تعبیر مجھ سے پوچھی ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, اب یہی ہوگی تعبیر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی. علماء نے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک بتائی نہ جائے, اور جب بتا دی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے خواب کی تعبیر کسی بیوقوف سے نہ پوچھا کرو, بدخواہ سے نہ پوچھا کرو, وہ الٹی الٹی تعبیریں بتا کے مروا دے گا آپ کو. صحیح ہے نا. خواب کی تعبیر کسی, اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا, لوگوں کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے, ہاں حقیقت بتا رہا ہوں, کھانا دیر سے کھایا ہے, گیس کی وجہ سے ڈرانے خواب آتے ہیں, اور خواتین سسرال میں خوش نہیں ہوتی تو وہ ان کو ساس ناگن بن کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے, اور جٹھانیاں چھپکلی بن کے آ رہی ہوتی ہیں, نندیں گرگٹ بن کے آ رہی ہوتی ہیں. پھر وہ فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آج میں نے اپنی ساس کو چھپکلی کی شکل میں دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتائیں, میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ مجھے ڈسے گی. تو بھائی یہ آپ کی اپنی دماغ کا فطور ہے جو خواب میں بن کے سامنے آ گئی. کسی خاتون کو ساس کبھی فرشتے کی شکل میں نظر آج تک نہیں آئی ہے, نہ کسی ساس کو کبھی بہو کسی حور کی شکل میں نظر آئی ہے. یہ رشتے اس قسم کے ہیں کہ یہ چڑیل اور چھپکلیوں ہی کی شکل میں خواب میں نمودار ہوتے ہیں. تو ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں کوئی ریزن نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو, پھر کوئی عجیب سا خواب آ جائے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام خواب نہیں ہے, تو پھر اس کی تعبیر کسی خیر خواہ سے پوچھیں. ایک صاحب نے کسی کو فون کیا کہ مجھے خواب آیا ہے, تو اس نے چھوٹتے ہی بول دیا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پاگل آدمی, اور واقعی پھر تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. تو الٹے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں. تو کسی ایسے آدمی سے جو کوشش کر کے اچھی تعویل بتائے اس کی. خیر, تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کو رہائی مل جائے گی, اس سے کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا, کئی سال سے ایک آدمی جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے, اب اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کرو, سفارش کرو میری جا کے. ایک امید ہو گئی نا, جیل کے اندر سے کہاں آواز پہنچتی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, اس نے وعدہ کر لیا لیکن جب رہا ہوا تو بھول گیا. مطلب پرست دیکھو, یہ ہوتا ہے آج, جب اپنا کام ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ نے کیسے یاد رکھا کہ بادشاہ کو پھر خواب آیا کچھ دنوں میں, بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا مجھے خواب آیا, اس کی تعبیر بتاؤ. پھر اس کو یاد آ رہا, ارے ایک بندہ تھا جس نے تعبیر بتائی.